بعد معزز مہمان شعراء کرام السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں کچھ گفتگو اپنے بارے میں کروں, جو کہ بہت کم ہوتا ہے تو اتفاق ہے. تو میں مختصراً اپنی زندگی کا ایک حصہ جو خاص طور پہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, بک سے ریلیٹڈ, وہ تھوڑا سا بیان کروں گا. تو ایک شعر سماعت فرمائیے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. واہ 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 واہ. تو میں جب 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو اس وقت ہماری کلاس میں ایک تقریر کرنے کے لیے بچوں سے کہا گیا, تو میں نے تقریر لکھی. تو اس کا پہلا شعر میں نے یہ علامہ اقبال کے شعر سے تقریر کا آغاز کیا. تو یہ ہے کہ مقصد یہ کہ میں ظاہر وہ کم سنی کا ٹائم تھا, تو لیکن میں نے کیوں یہ شعر کا انتخاب کیا یہ مجھے خود بھی نہیں معلوم, ظاہر ہے اتنی کم عمر ہے. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر اس وقت بھی کم سنی میں بھی بہت آگے دیکھتی ہے, تو ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے زندگی میں بہت سے نیک کام کرنے کے موقع فراہم کیے, اور میں نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میری زندگی کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے اور کسی پروڈکٹیو کام میں صرف ہو. تو میری کوشش ہے, یہ اب کتنا کامیاب ہوا نہیں ہوا تو یہ تو اللہ بہتر جاتا ہے. بہرحال وقت گزرتا گیا, میں امریکہ آیا اور تعلیم حاصل کی, شادی ہوئی, بچے ہوئے, سنڈے اسکول بنا. سب سے بڑی کامیابی جی. پھر حسینی سینٹر اس لوکیشن پہ قائم ہوا. تو پھر اس کے بعد جو ہے گلینڈل ہائٹس میں حسینی والوں نے ایک کانڈو خریدا. تو اس کے بعد مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ یہاں تشریف لائے اور اس کانڈو میں رہائش اختیار کی. یہ ہمارے تو اس کے بعد پھر میری زندگی کا ایک طرح سے کہے کہ ایک نیا باب شروع ہوتا ہے یہاں سے. تو میرے جب مولانا تشریف لائے اور کانڈو میں رہے تو میرا اکثر اور باقاعدگی طور سے آلموسٹ روزمرہ مولانا سے ملاقات میری ہوتی تھی. تو پھر مجھے مذہبی علم تو ہم جو حاصل کر رہے تھے مولانا سے تو اپنی جگہ تھا, اس کے علاوہ مجھے سوز خوانی کا شوق ہوا. تو اس کے پڑھنے کے لیے مجھے مٹیریل کی ضرورت تھی. تو مجھے جو تھا میں کیسٹ لے کے جاتا تھا, وہ تو مجھے اکثر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسٹ میں کیا شعر کہہ رہا ہے. تو میں مولانا کے پاس کیسٹ ریکارڈر لے کے آتا تھا کہ مولانا ذرا اس کو پڑھ کے بتائیے کہ شعر کیا ہے. تو مولانا مجھے لکھ کے دیتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے جب محرم آتا تھا تو دوسرے علماء کرام جب تشریف لاتے تھے تو ہم ان کے پاس بھی جا کے بیٹھتے تھے, ان سے پڑھتے ذرا مطلب جو علم تھا وہ تو الگ تھا, حاصل کرتے تھے. تو میں سوز خوانی میں بھی ان سے ہیلپ لیتا تھا. تو ابھی بھی میرے پاس میری بیاض میں مولانا محبوب مہدی اور مولانا عقیل الغریبی کے کریکٹڈ اشعار ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے موجود ہیں میرے پاس. تو چونکہ ظاہر میری اردو کمزور تھی تو مجھے ذرا ہیلپ لینے کی ضرورت تھی. تو اگرچہ میری تعلیم کے لحاظ سے میں سائنس کے شعبے سے میرا تعلق ہے, میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈگری لی, لیکن میں ایکچولی جو ہوں ایکچوئل اس میں تو میں ایک آرٹسٹ ہوں. اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ سوز خوانی کا انٹرسٹ اور شاعری کے سے اندازہ کرتے ہیں کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں. اور میری شاعری اپنے عقیدت کے طور پہ شاعری کرتا ہوں, جو کہ صرف محمد اور آل محمد اچھا میری شاعری کی ابتدا کیسے ہوئی, کن کن لوگوں نے میری رہنمائی کی, حوصلہ افزائی فرمائی, اور کس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھا, اس کی کچھ تفصیل میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے.
اور اس کتاب میں نے کچھ ایسے افراد کے نام بھی درج کیے ہیں جو میری زندگی میں جنہوں نے بہت پازیٹیولی جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور اثر لیا. کوئی بہرحال ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نام رہ جاتے ہیں، تو بہرحال آپ لوگ پڑھیے گی کتاب تو آپ کو پتہ چلے گا. تو میں ایک بات اور، میری گفتگو سے آپ کو کچھ ایسا لگے کہ ابتدا تو ہم نے بہت ہی سمجھے بچپن میں شعور فکر و علم سے لگتا ہے کہ بچہ آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کے بعد آپ سوچیے کہ یہ گیپ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہوا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آپ پھر بیٹھ گئے مولانا شروع سے تو ہمارے لیے ایک الگ ایک دلچسپ موضوع ہے، ایک الگ داستان ہے. تو اس کو اس وقت موضوع تو نہیں ہے ٹاپک اس کا، تو میں اس کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. مطلب اور اس وقت میں خاص طور پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس تقریب میں شریک ہوئے. خاص طور پہ میں جناب علی انصر رضوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کی کتاب کی پبلیکیشن کے سلسلے میں میری ہیلپ کی، اور شروع سے آخر تک ان کی محنت ہے جو یہ کتاب آج آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے علاوہ میں ڈاکٹر ساجد نقوی صاحب کا شکر گزار ہوں، جو ہمیشہ جنہوں نے بہت زیادہ میری حوصلہ افزائی کی ہمیشہ. پچھلے ہفتے جب وہ کربلا روانہ ہو رہے تھے تو انہیں کافی افسوس تھا، تو وہ کہہ رہے تھے میں آپ کے اوپر 2 گھنٹہ اسپیچ کر رہا تھا. تو بہرحال ہم شکر گزار کہ جناب علی نقوی نے ان کی جگہ ان کا میسج ہم تک پہنچا دیا. اچھا، میں اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر ریحان اعظمی کا. انہوں نے ان سے بہت پہ بات چیت رہی، اور ان کا اوریجنل پروگرام تھا کہ وہ یہاں پہ آ کے اس کتاب کی رونمائی میں شریک ہوں گے، لیکن نہ ہو سکے ان کے کچھ وجوہات کی وجہ سے. جناب کاشف حیدر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اس پروجیکٹ میں میرے ساتھ کافی ہیلپ کی. اور سب سے اہم شخصیت، جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، ہمارے مولانا محبوب جی قبلہ ہیں. ان کا میں شکریہ ادا کرنا کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں. مولانا نے ہر موقع پہ میرے بہت ہی کرم فرما رہے ہیں، نہ صرف مطلب ہر چیز میں میں ان کا کس طرح شکریہ ادا کروں. اس کے علاوہ ہمارے کرم فرما جناب اسد رضوی صاحب کو، جن کو آپ نے ابھی سنا، میرے دوست سید علی یوسف صاحب ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے مہمان شعراء جن کا جناب رشید شہیدی صاحب، جناب علی انصر رضوی صاحب، جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب، اور جناب سبیب عابدی صاحب. میں سب کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کر کے نہ صرف مجھے عزت بخشی، بلکہ یقیناً اس پروگرام کو آپ کی موجودگی سے 4 چاند لگ گئے. تو شکریہ بہت بہت. اگر میں کسی کو بھول گیا تو معافی چاہتا ہوں. شکریہ.